أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم بولٹن میں وحید بھائی کے گھر پر اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے خطبے میں ایک مشہور آیت طیبہ کی تلاوت کی، جس میں ارشاد فرمایا گیا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا حصہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس زمانے کے تمام امراض کا علاج بیان فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خبردار۔ الا کا معنی عربی زبان میں خبردار یا تنبیہ یا غور سے سنو، توجہ سے سنو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی اہم چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے پہلے تنبیہ فرمائی کہ سارے کے سارے متوجہ ہو جاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک خبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ اور اس زمانے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ جس انسان سے ملے، جس شخص سے ملے، ہر شخص اپنی اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے۔ تو کوئی اپنے جسمانی امراض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنے مال کے حوالے سے پریشان ہے، بیماریوں کے حوالے سے۔ غرض یہ کہ لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اور ہر شخص اس کا علاج ڈھونڈنا چاہتا ہے، علاج کرانا چاہتا ہے۔ اس علاج کے لیے وہ جسمانی طور پہ بھی محنت کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تو کبھی روحانی طبیبوں کے پاس جاتا ہے، جو بھی کنسرن پرسن ہے ان کی طرف جاتا ہے، وہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن بہت کچھ خرچ کر دینے کے باوجود وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، انسان کو چین نہیں آتا۔ تو اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں چین کیوں نہیں آتا، ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس کا علاج اسی آیت طیبہ میں بیان کیا کہ دلوں کا سکون نہ اونچے اونچے محلات میں ہے، نہ چمکتی دمکتی لمبی لمبی گاڑیوں میں ہے، نہ ہی دنیا کی جاہو وجاہت میں ہے،
نہ خوبصورت باغات میں ہے، دلوں کا سکون ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان اپنے رب کریم سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشانی میں آ جاتا ہے، اس کے دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ وہ چاہے کس قدر بھی دنیا کی نعمتیں جمع کر لے، کس قدر بھی اپنے لیے سہولتیں حاصل کر لے، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ پھر یہ کہ انسان مصیبتوں میں بھی گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ جہاں سے اس کو سکون ملے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اس کے ماں سے جدا کر دیا جائے تو بعض بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دودھ دے دیا جائے، کوئی کھلونا دے دیا جائے تو وہ بہل جاتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد پھر رونے لگ جائیں گے وہ۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ کھلونا لیتے ہیں، نہ بہلتے ہیں، نہ دودھ لیتے ہیں، بس وہ اپنی ماں کے لیے روتے رہتے ہیں، اور جب ماں کے پاس پہنچتے تو فوراً سکون آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بلا تمثیل بلا مثال کے بندہ جب اپنے رب سے جدا ہو جاتا ہے تو اگرچہ کہ اس کے دل کو بہلانے کے لیے پوری دنیا موجود ہے، اس کے پاس اس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جب تک وہ جدائی اس کے رب کے بیچ میں ہے تب تک جو ہے اس کو سکون آ نہیں سکتا، اس کو چین آ نہیں سکتا۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نہایت ضروری ہے، اور آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ صبح ہم اٹھتے ہیں تو اکثر نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، درمیان میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس آدمی سے رابطہ کریں ہمارے معاملات حل ہو جائیں، ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ نے سکون رکھا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ نمازیں کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میرے بھائیو، نمازوں کے عظیم مقاصد ہیں، لیکن ان میں جو اللہ نے مین مقصد بیان کیا ہے، جس کی قرآن مجید فرقان حمید گواہی دیتا ہے، وہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا اصل مقصد بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ پریشانی میں آ جاتا ہے، اور ہم نمازیں ہمیں دی گئی ہیں، اور یہ اللہ کی یاد اس قدر ضروری ہے اور اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ ہم پہ فرض فرما دیا ہے کہ بندہ تجھے چین چاہیے، تجھے سکون چاہیے، یہ تجھے دنیا کے مال و دولت میں نہیں ملے گا، یہ تجھے نرم نرم گدوں میں نہیں ملے گا، اونچے محلات میں نہیں ملے گا، لمبی لمبی گاڑیوں میں نہیں ملے گا، حسین پارٹنر میں نہیں ملے گا، تجھے سکون ملنا ہے تو اللہ کی یاد میں ملنا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کی یاد میں آتا ہے، اپنے رب کے قریب آتا ہے، تو یہ ساری کی ساری آفتیں، ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ چھوٹا بچہ جب اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے تو اب ماں اس کی کیئر کر رہی ہوتی ہے، ماں کو پتا کہ بچے کو بھوک کب لگے گی، کب اس کو پلانا ہے، بچے کو کیا تکلیف ہے تو فوراً وہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ بچہ وہاں پر جا کر اپنے سارے کاموں کو بھول جاتا ہے اور ماں سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے بھی ہم کو بلایا ہے، وہ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، بے شک دن میں تیرے لیے ایک لمبی سیر ہے۔ اب اس کے معنی بہت ہی سعید طیبہ کے، لمبی سیر سے مراد تو تصوف میں اور معنی لیا جاتا ہے، لیکن ظاہری معنوں کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یعنی دن میں تجھے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں کہ دن بنایا اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے، راتیں دی آرام کو،
فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاتَّبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو تو اپنے رب کی یاد کر، اپنے رب کے نام کی یاد کر اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کی طرف ہو جا۔ کیونکہ تبتل جو ہے اس کا معنی یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان اللہ کی طرف لگ جائے۔ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیں، اپنے دوست احباب چھوڑ دیں، ماں باپ چھوڑ دیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا، اسلام میں منع ہے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ تبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے رب کے نام کی یاد کر اور اس کی طرف تو پورا پورا پھر جا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف ہو جا۔ پھر آگے فرماتا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ جس کی طرف تجھے بلایا جا رہا ہے کہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنے تمام کاموں میں وکیل بنا لے، اسی کو اپنے تمام کاموں میں مددگار بنا لے، اسی کو اپنے تمام کاموں میں اپنا حمایتی بنا لے۔ یہ ہمیں اس آیت طیبہ میں درس دیا گیا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ دنیا والے کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ان کو محبت کے ساتھ چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف چلا جا اور اسی کو اپنا دوست بنا لے، اسی کو اپنا مددگار بنا لے، اسی کو اپنا وکیل بنا لے۔ آپ کو پتہ ہے وکیل کس کو بولتے ہیں؟ کورٹ کے اندر وکیل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں بولنا پڑتا، سب کچھ وکیل ہی بول رہا ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹ بھی وہی جمع کرا رہا ہوتا ہے آپ کی طرف سے، آرگومنٹ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے کام آپ کے لیے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اچھا وکیل ہوتا ہے آپ کا کیس جیتا ہے، آپ جیت جاتے ہیں کیس میں، آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے رب کائنات کو اپنا وکیل بنا لیا تو کیا پھر کوئی کیس میں ہار سکتے ہیں آپ؟ کہیں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اس کو کیوں نہیں وکیل بناتے ہیں؟ اس کو وکیل بنائیں، اس کو اپنا مددگار بنائیں، اور اس کو مددگار بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اس سے پہلے اس نے یاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کی یاد کر اور اسی کی طرف ہو جا پورا کا پورا، جو کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی کو تو اپنا وکیل بنا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل کی غذا ہے، انسان کی روح کی غذا ہے۔ جب روح کو یہ غذا ملتی ہے تو روح شاد ہو جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو روح کی غذا کی پرواہ نہیں ہے۔ جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنے بھی سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو آیت طیبہ بیان کی گئی ہے، جو شروع میں نے پڑھی، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اس کے بعد جو آیتیں بتائی ہیں ان میں بھی یہی فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا، بار بار اپنے ذکر کی طرف بلایا، فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ مراد یہ کہ بندے، تو اپنے رب کو نہ بھول، تیرا رب تجھ کو نہیں بھولے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب بندہ رب کو بھولتا تو رب بھی اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے دھکوں میں آ جاتا ہے، دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے پھر وہ دنیا کا شکار نہیں ہو پاتا۔ اور بہت ساری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پڑھ لو تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے کرو، اپنے پہلوؤں کے بل کرو، بیٹھ کے کرو، پہلوؤں کے بل کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔
تو اب دیکھیے کہ اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے اور کتنے وقت کرنی چاہیے، اس کا بھی ہمیں بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد اس آیت طیبہ میں جو فرمائی گئی کہ اللہ کی یاد کرو، کھڑے کھڑے کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، اپنے پہلوؤں کے بل کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں ہو، خواہ انسان کسی حالت میں ہو، غنا میں ہو یا فقر میں ہو، جس حالت میں بھی انسان ہو اس حالت میں اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی یاد کو نہ بھولے۔ اور حدیث کریمہ میں پھر اس کی فضیلت بھی بیان ہے۔ حدیث کریمہ میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت شفتاہ، میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یادوں میں ہلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، فیسیں دے دیں گے تو ہمارا پرابلم حل ہو جائے گی۔ اور اگر سامنے والا کچھ نیک بندہ اور آپ کو ذکر و اذکار بتائے تو کہتے نہیں پیر صاحب تم ہی کر لو، یہ ہمارا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہمارا تو معاملہ حل ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے کس طرح معاملہ تھا؟ یہ اللہ کی یاد کس قدر ضروری ہے۔ ایک تو دلوں کا سکون بتایا گیا، پھر یہ کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کے ذکر کے طفیل ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور ہم لوگوں نے نماز چھوڑ دی۔ آپ کو پتا کہ ہمارا رزق ہماری تسبیحات سے بنا ہوا ہے۔ بندہ جب تک اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا رزق بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا رزق بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو تسبیح کیا پڑھیں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، تو پھر اللہ کی یاد کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہونے کا۔ آج ہم لوگ شکتی کی تلاش میں ہیں، سمجھتے ہیں کوئی شکتی مل جائے، طاقت مل جائے یا بہت سارا پیسہ مل جائے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سامنے واقعات نہیں ہیں، کتنے گورے جن کے پاس دنیا کی ساری دولت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سکون کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، عیاشی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ اب یہاں پہ کتنی جگہوں پہ یوگا سینٹر کھل گئے ہیں، یہاں پہ ہندو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون دیں گے تمہیں، تو وہ لوگوں کو یوگا کے ذریعے سکون دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کتنے گورے دیکھے گئے ہیں کہ جناب وہ ہندوؤں کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ سکون کی تلاش میں چلے گئے ہیں۔ تو ادھر بھی وقتی سکون ہے، حقیقی سکون وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ حقیقی سکون تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کے حبیب کی یاد ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم بہت غفلت میں چلے گئے، ہمیں احساس نہیں ہے اپنی غفلت کا۔ سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، جب تیری زبان پر اللہ کا ذکر بھاری ہو جائے اور فالتو باتیں تو زیادہ کرنے لگے اور تیرے ہاتھ پاؤں، تیرے اعضاء تیری خواہشات کی تکمیل میں لگ جائیں، جس طرح کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں، آج جو کچھ کر رہے ہیں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب تیرے اعضاء تیری خواہشات کی تکمیل میں لگ جائیں اور آخرت کی فکر کا دروازہ تجھ پہ بند ہو جائے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے مر کے قبر میں سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں،
बरोज़ महशर मुझे कब्र से उठाया भी जाएगा, जमीन सूरज सवा तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, और उस वक्त हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होंगे। तो उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। और अगर हुक्म इलाही से अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नुम में चले गए तो उसको हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। जहन्नुम की आग कितनी सख्त है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर जहन्नुमी को इस दुनिया की आग में छोड़ दिया जाए तो इस आग में आके वो सो जाएगा, आराम करने लग जाएगा। इतनी शदीद आग है जहन्नुम की आग। आज हमें एहसास हो जाए कि जनाब जमीन गर्म है, नंगे पांव नहीं चल सकते, तो उसके लिए बेहतरीन से जूते खरीद लेते हैं कि हमारे पांव ना जल जाए। लेकिन क़यामत की जो सूरज सवा नेज़े पर है और तांबे की जमीन है, उसके लिए कुछ तैयारी के बारे में सोचा? नहीं सोचने के लिए तैयार। बस अपनी दुनिया को हसीन और मजेदार और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है कि आपको किसी एक रईस ने, अमीर ने दावत पे बुलाया तो आप दावतें कबूल नहीं करते थे। तो आपने अपनी कुछ शर्तें रखी कि अगर तुम ये शर्तें मेरी पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी दावत पे आ जाऊंगा। तो शहर के बड़े बड़े लोग थे, वो उस दावत में पहुंचे हुए थे। तो आपने शर्त रखी थी कि जहां पे चाहूंगा मैं बैठूंगा, और एक शर्त ये भी रखी थी जो चाहूंगा खाऊंगा, और एक और शर्त रखी थी कि जनाब वो आग जला के उसके ऊपर तवा रख देना। दावत हुई, आप भी पहुंचे, तो आप आगे जूतियों पे बैठ गए। तो हजरत ये क्या कर रहे हैं आप? कहा देखो शर्त पहले तय हो चुकी है। वो खामोश हो गया। जब खाने की बारी आई, बड़े बेहतरीन किस्म के खाने आगे लगे हुए थे, तो उन्होंने अपने आस्तीन से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, खाने लगे। थोड़ा सा टुकड़ा था, खा लिया। हजरत क्या कर रहे हैं? कहा देखो पहले तय हो चुका है, जो मैं चाहूंगा खाऊंगा, तो मुझे मना नहीं कर सकता। घर खामोश हो गए। जब सब लोग खाना खा चुके, आपको पता मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती है, खाने में टाइम भी लगता अच्छा खाना। कभी ये खाता, कभी वो खाता, कभी ये पीता, कभी वो पीता, बड़े मजे लेता आदमी। और आजकल तो मजे का इतना रिवाज हो गया, मैयत का खाना भी खिलाया जाता है, तो जब तक बेहतरीन किस्म की डिशें ना हो तो लोग नापसंद करते हैं। खुद खिलाना हो गया था, नाक कट जाएगी मेरी, लोग क्या बोलेंगे, देखो उसने क्या खिला दिया। उसके अंदर भी अनवा अक़साम के खाने बनाए जाते हैं। दुनियादारी होगी सारी की सारी। इसारे सवाब तो पीछे चला गया। गरीब तो बेचारे शायद किसी को खाने को मिलता हो, सारे अमीरी लोग आके खाते हैं। बहरहाल जब खाना हो चुका, हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उठे, आपने वो तवा गर्म करवा दिया था, बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा था तवा। आप नंगे पैर गए और जाके तवे पे खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आज इस महफिल में मैंने सूखी रोटी का टुकड़ा खाया और इतना बड़ा टुकड़ा था, ये कहकर फिर आप नीचे आके खड़े हो गए। आपने लोगों से कहा आप सब जाओ, और सब जाकर अपने आज के खाने का हिसाब किताब दोस्तों पे खड़े हो गए। अब सब लोगों ने बड़े पेट भर भर के खाए थे, ये भी खाया, वो भी खाया, फला खाया, ढिमका खाया, बड़ी देर तक खाते रहे थे। कहा हजरत हम तो मारे जाएंगे, हम जो है किस तरह तौर पे खड़े हो सकते हैं? कहा मैं खड़ा हुआ। कहा आप तो अल्लाह के वली हैं। तो आपने फरमाया कि तुम्हें क़यामत याद नहीं है, जब सूरज सवा नेज़े पे होगा और जमीन जो तांबे की होगी, तब कहां से तुम विलायत ले आओगे? तब तुम पूरी जिंदगी का हिसाब किस तरह दोगे वहां पे खड़े होकर? तो हम पे तो ऐसी गफलत का आलम तारी है, सोचने के लिए तैयारी नहीं। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब तेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र भारी हो जाए, लोगों से कहते हैं 1000 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो, रिस्क में कुशादगी हो जाएगी।
کہاں ہو سکے گا ہم سے، اور واقعی نہیں کر پاتے، اور دنیا کی باتیں کرا لو ہم سے سارے کے سارے دن لگے رہیں گے، فٹ بال کی باتیں، کرکٹ کی باتیں، کاروبار کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی مسئلہ نہیں، تھکتے ہی نہیں ہے۔ ذکر کریں تو جناب ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تیری زبان پر اللہ کا ذکر بھاری ہو جائے اور تو فالتو باتیں کرنے لگے اور تیرے ہاتھ پاؤں اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائیں جیسا کہ ہمارے لگے ہوئے ہیں، اور تجھ پہ آخرت کی فکر کا دروازہ بند ہو جائے، تو سمجھ لے کہ تو عظیم گناہوں میں گرفتار ہے۔ یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو اللہ کے سچے ولی ہیں تو میرے بھائی اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آج تو ہم میں سے کوئی گناہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں اپنے آپ کو، یہ سمجھتے ہو تو پھر رسمی طور پر نہیں ہم جو گناہگار آدمی، نہیں، اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے، مداوع ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم کس کس چیز میں چلے گئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون بھی مل جائے، ہمیں چین بھی مل جائے، وہ ٹینشن میں ہر وقت مبتلا ہے، اور آج پوری دنیا کی کامن بیماری جو ٹینشن ہے عام پائی جاتی ہے، تو اس کا سبب کفار میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں یا صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو اللہ کی یاد سے بھی غافل ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ساری باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود پھر پریشانی میں کیوں ہیں؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا ذکر طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اس نے بیان فرمایا اس کے مطابق تو کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زبانی طور پہ کچھ پڑھتے جائیں، اگر یاد دل میں یاد بھی ہے اپنے رب کی تو وہ بھی ذکر ہے۔ انسان کو عشق ہو جاتا دنیاوی طور پہ کسی سے تو ہر وقت اس کے نام کی تسبیح تو نہیں پڑھتا، لیکن اس کی یادوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، تنا بیٹھا ہو تو ادھر ہی گم ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جا کے بھی یوں کرو تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سامنے میرے آگے مجھے متوجہ کر رہا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں ایسا گم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب حقیقی ہے، وہی ذات ہے جس سے محبت کی جائے، لیکن اس کی یاد کے لیے جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پوری نماز میں گزر جاتی ہے مگر اس محبوب کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ پوری سورہ فاتحہ سے شروع کر کے آخر تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اس کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں مگر دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ کیسی ہمارے انداز ہے، کیسی محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تنبیہ فرمائی، اپنی یاد کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ آج جتنی پریشانیاں ہم لوگوں کو صرف اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرمائے، تو آؤ قرآن بتاتا ہے علاج اس کا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ کرنے کا نتیجہ بتا رہا ہوں، استغفر اللہ پڑھنے کا فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جو چیزوں کے لیے ہم پھرتے رہتے ہیں، در در مارے مارے پھرتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا جاتے ہیں کہ کسی طرح وہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل نہیں ہو پاتی پورے طور پر، اور ہوتی بھی ہے تو پھر کوئی مزے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فارمولہ بتا رہا ہے آپ کو، حالانکہ یرسل علیکم السماء مدرارا، کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، تو آسمان سے تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ وہ بارش سے دیکھیں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ اور یہی نہیں، فرماتا ہے کہ یمددکم باموال وبنین، استغفار کرنے کے نتیجے میں تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری
مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی استغفار کرو گے تو بیٹے بھی دے گا اللہ اور مال بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. مال اموال فرمایا یعنی مال کی جمع، مختلف قسم کے مال عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے وہ باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تو دیکھو یہ اللہ کی یاد کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم استغفار کر کے اپنے رب کو یاد کریں. اے میرے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کچھ عطا فرما دے گا. اس کا وعدہ سچا ہے، اس کے وعدے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، ورنہ اس کا وعدہ پکا سچا ہے. اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارا رزق تسبیحات کے ساتھ بندھا ہوا. جس قدر بندہ تسبیح کرتا ہے اس قدر اس کو رزق ملتا ہے. وہی نمازیں ہمیں دی اس لیے گئی ہیں کہ ہم رب کی یاد کریں. جس طرح کہ بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کر ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو بلا تمثیل اسی طرح ہم اپنے رب کی یاد کر کے رب کی محبت میں گم ہو جائیں، اس کی یادوں میں. جس طرح ماں اپنے بچے کی ساری کفالت کرتی ہے، اس طرح رب کریم پھر اپنے بندوں کی کفالت کرتا ہے، خصوصی کرم فرماتا ہے. تو تسبیحات سے رزق بندھا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ تسبیح ملائکہ پڑھو. تسبیح ملائکہ کیا تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. یہ چند الفاظ ہیں جو بہت مشہور الفاظ ہیں. انہوں نے پڑھنا شروع کی، چند دنوں کے بعد آئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا آ گئی، اب تو گھر میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی. یہ لوگ جس کی تلاش میں ہم روڈوں پہ مارے پھر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، رب کریم ایسے فضل فرما رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر دنیا بھی چاہیے تو رب کریم کی بارگاہ سے وہ بھی ملتی ہے. تو اگر حقیقی طور پر تو اس کی محبت میں اس کے قریب آنا چاہیے، اس کی یاد میں اس کے قریب آنا چاہیے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ مادیت پسند ہو گئے ہیں تو دنیا کے لیے اس کی بارگاہ میں چلے جائیں. تو اس نے تو لوگوں کی کیٹیگری کے اعتبار سے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. طریقے بتایا میں کہ کسی طرح تم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حقیقتاً اللہ عز و جل سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ رب سے دنیا کی وجہ سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا آقا، ہمارا مولا ہے. اس سے محبت اسی وجہ سے کرتے ہیں. وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں جنت کی طلب میں نہیں کرتے، جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ جہنم کے خوف سے نہیں بچتے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے. ان کو رب کی یاد رہتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دوڑی چلی جا رہی ہے، ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہے. تو کس نے پوچھا کہ اے رابعہ کہاں جا رہی ہو آپ؟ تو فرماتی ہیں کہ میں اس جہنم کو اس پانی سے بجھا دوں گی کہ جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس جنت کو اس آگ سے جلا دوں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کی عبادت تو اس لیے کی جائے کہ وہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب اس لیے عبادت کی جائے، وہ ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق مالک ہے، ہمارا آقا. تو میرے بھائی، یاد کے اپنے اپنے درجات ہیں. اگر ہم ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس درجے تک بھی پہنچا دے گا. تو بہرحال گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں کہ اس زمانے کے تمام امراض کا حل، تمام پریشانیوں کا حل یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، اللہ کی یاد سے ملے گا. کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے تمام معاملوں کا کفیل ہو جاتا ہے. جیسا کہ خود فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
تو اسی کو اپنا وکیل بنا لے، تو اسی کو اپنا دوست بنا لے۔ اس کو دوست بنا لے گا تو دوست کی یاد تو دل میں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی ذکر کا حکم ہے۔ اب ذکر سے کیا مراد ہے وہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ جو رب کریم نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا وہ سارے کے سارے ذکر کے طریقے ہیں۔ کبھی تو نماز کے ذریعے اپنی اس کی یاد کی جاتی ہے، تو کبھی روزہ رکھ کر اس کی یاد کی جاتی ہے۔ روزے میں بھی رب کی یاد ہوتی ہے کہ ہر وقت بندے کو یاد رہتا کہ یار میرے رب نے مجھے منع کیا کھانے پینے سے، میں کھاتا پیتا نہیں، وہ مستقل یاد ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے بھی رب کی یاد کی جاتی ہے کہ میرے رب نے مال دیا اور مجھے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حج کے ذریعے بھی رب کی یاد کی جاتی ہے، کلمہ طیبہ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر کے بھی رب کی یاد کی جاتی ہے کہ آپ کی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، سونے کی، آئینہ دیکھنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی، ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی، ہر قسم کی دعائیں موجود ہیں۔ وہ جب آپ ان دعاؤں کو معنی یاد کر کے پڑھتے جائیں گے تب رب کریم کی یاد ہوتی چلی جائے گی، اور جب رب کریم کی یاد ہوتی چلی جائے گی تو گویا کہ آپ رب کے دوست ہو گئے ہیں، گویا کہ پھر آپ نے رب کو اپنا وکیل بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو حقیقتاً رب کو اپنا دوست بنا لے، اس کو وکیل بنا لے، اس کے مقام کو ہم کیا سمجھیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صبح و شام 9 دفعہ یہ پڑھ لے حسبی اللہ یا حسبنا اللہ نعم الوکیل، 9 دفعہ پڑھ لے شام میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ جو 9 دفعہ یہ الفاظ پڑھ لے تو صبح تک اس کا کوئی کام روکتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اور جو صبح پڑھ لے تو شام تک اس کا کوئی کام روکتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس نے مجھ کو کہہ دیا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اس کا کوئی کام رک جائے، خود اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ پر دعویٰ کیجیے، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کہاں اس رب کریم کی یاد سے غافل ہیں؟ ہم سکون سمجھ رہے ہیں کہ اپنے چہروں کو اگر ہم کفار کی طرح بنا لیں گے تو بہت حسین ہو جائیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا، اپنے بالوں کو فٹ بالروں کی طرح بنا لیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں ہم، تو ہمارے بچے بھی یہی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیجیے۔ مشہور بزرگ کا واقعہ، ایک مرتبہ مچھلی پکڑنے کے لیے تشریف لے گئے، بچی چھوٹی ان کی 7 تھی، 7 8 9 سال کی ہوگی، تو بچی کانٹا ڈالا ہوا تھا، مچھلی پھنسی، مچھلی کو باہر نکالا، رکھ دیا ٹوکری میں، اور پھنسی، رکھتے گئے۔ وہ بچی نے بعد میں دیکھا ان بزرگوں نے کہ بھئی کتنی مچھلی ہو گئی، تو دیکھا کہ ٹوکری میں کوئی مچھلی نہیں تھی، ٹوکری میں مچھلی نہیں تھی۔ بچی سے پوچھا کہاں گئی وہ مچھلیاں؟ کہا ابا جان میں نے ساری مچھلیاں پانی میں پھینک دی واپس۔ کہا تم نے ایسا کیوں کر دیا؟ کہا آپ نے بتایا تھا نا کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی یاد سے غافل مچھلیاں آئی تھی، میں نے سوچا کہ یہ چیزیں کھائیں گے تو ہم بھی غافل نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے ایک ایک کر کے ساری مچھلیاں ڈال دی واپس۔ اب یہ وہ تربیت تھی بچی کی، اور آج ہم کیا تربیت کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا وہ بیچ میں بال رکھے ہوئے، ساڑھے سے اڑائے ہوئے، یہ ہماری تربیت ہے نا، اور کیا ہے؟ جیسے ہم تربیت کریں گے ویسے بچے، ہم خود غافل ہیں، بچوں کو بھی غافل رکھا ہوا۔ حالانکہ بچوں کو تو سمجھانا چاہیے تھا۔ ایک وہ بھی ماں تھی جس نے حضرت بابا فرید کی تربیت کی تھی کہ بیٹا نماز پڑھ شکل ملے گی تجھے، اور خود رکھ دیا کرتی تھی کہ بچے کو کسی طرح سے نماز کا شوق ہو جائے۔ تو ہم خود اتنے غافل ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اپنے بھولے والے بچوں کو کس طرح ہم تیار کریں گے؟ خود بھی ہلاکت میں پڑے ہوئے، بچوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہوا، دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا کہ گھر کو زیادہ زیادہ سجا لیا جائے، زیادہ زیادہ مال جمع کر لیا جائے، اچھی سے اچھی گاڑیاں جمع کر لی جائیں، تو لوگ بولیں گے ہاں یار یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں فکر کیجئے، اللہ کی یاد کی طرف آئیے، اللہ کی یاد کریں گے تو یہ بھی مل جائے گا اور وہ آخرت بھی مل جائے گی، اور اگر اللہ کی یاد سے غافل رہے تو یہ بھی پورے طور پہ نہیں ملے گی اور آخرت تو چلی جائے گی ہاتھ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو طفیل ہم سے غفلتوں کے پردے دور فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. آمین.